بریک کے بعد خوش آمدید. بات ہو رہی تھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پر. وفاق کیا آگے لائے عمل ہوگا؟ دھرنے کی کال دی جا رہی ہے. اگر وہاں پر اسلام آباد مفلوج ہوتا ہے پاندھی صاحب تو آپ نہیں سمجھتے ہم پہلے ہی ہم مہنگائی کو فیس کر رہے ہیں, پہلے ہی بہت سارے سیکیورٹی چیلنجز ہیں ہمیں, پھر اگر اسلام آباد مفلوج ہوتا ہے تو پریشر تو ہوگا آپ پر. صرف پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں حکومت کو, اور حکومت انشاءاللہ پریشرائز نہیں ہوگی. اس میں صرف وہاں کی جو شہری علاقے ہیں وہ ان کو تو لیکن دشواری ہوگی. آپ کو یہ باقی نہیں لگتا کہ اپوزیشن کے جو مطالبات ہیں کہ جی مہنگائی بڑھ گئی ہے, معیشت کا وہ جو لیول ہے وہ نہیں رہا, تو ان تمام چیزوں کو لے کر اگر وہ آگے چل رہے ہیں اور ایک دھرنا یا مارچ کی طرف جا رہے ہیں دیکھیں تو آئیں اگر ساتھ آپ دیں نا, دیکھیں آئیں سجاد بھائی ساتھ دیں نا کہ اس ٹائم ایک کرونا کا جو وبا چلا تھا, الحمدللہ پوری دنیا نے تعریف کی کہ پاکستان نے جس طرح عمران خان کی حکومت نے جس طرح ان کو کنٹرول کیا, جس طرح ماحول چلایا تھا کرونا کو لے کے. یہ تو ان چیزوں کو یہاں کے جو سی ایم صاحب تھے پہلے کہتے تھے کہ ہاتھ جوڑتے تھے کرونا ہے گھر سے باہر نکلو, پھر لوگوں کو دعوت دیتے کہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں آ جاؤ. پی ڈی ایم ایک اپنا موقف بنا کے لے کے آئے, حکومت کے پاس لے کے آئے کہ بھئی یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. ان کا تو اور کوئی موقف ہی نہیں ہے نا. لیکن آپ کی طرف سے پی ڈی ایم کا صرف موقف ہی یہی ہے اپنا کرپشن والا, این آر او کے چکر میں. بگٹی صاحب لیکن ایک روایت رہی ہے, حکومت اپنی قداور شخصیات ملک سے نیشنل گرینڈ ڈائلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں, تو وہ قداور شخصیات اگر آتی ہیں ثالثی کا کردار ادا کرتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ رک جائے گا, تو آپ پہل کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو کرنی چاہیے, آپ حکمران ہیں. دیکھیں پہل کرنے کے لیے تیار ہیں پر این آر او نہیں ملے گا ان کو. باقی ان کے جو بھی معاملات ہیں وہ الحمدللہ آئیں, خان صاحب تو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. جو ان کے جس طرح مہنگائی پہ اگر یہ بات کر رہے ہیں, یہ عوام کے ایشوز پہ بات کر رہے ہیں, عوام کے دکھ اور دردوں پہ بات کر رہے ہیں, اگر پاکستان کے بارے میں بات کریں تو بالکل حکومت ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اگر یہ این آر او کی بات کریں تو آپ حکومت بیٹھنے کے لیے تیار ہے. محترمہ کیا یہ مارچ رک پائے گا؟ دیکھیں مارچ رکے گا کیوں؟ جب تک حکومت اپنی پرفارمنس صحیح نہیں کرتی ہے, جب تک جو عوام ہے ان کو ان کی کوالٹی آف لائف بہتر نہیں ہوتی ہے, تو یہ مارچ کیوں؟ یہ تو ہمارا ایک جمہوری حق ہے, تو اس سے ان کو تو اعتراض ہونا نہیں چاہیے. ایک بات ریپیٹ کرتے رہتے ہیں این آر او این آر او, جو کہ ان کے بس میں ہے ہی نہیں این آر او. تو میرے خیال سے اس چیز کو این آر او کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں. براڈ شیٹ میں آپ دیکھیں کہ کتنے کروڑوں روپے, کتنے زیادہ پیسے لگے ہیں, اس میں آپ کی ریکوری کیا ہوئی ہے؟ اس میں آپ کی کوئی بھی ریکوری نہیں ہوئی ہے. تو بس ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اگر یہ اپنا دماغ بھی نا مطلب عوام کے مسئلے حل کرنے میں لگیں تو میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر ہوگا. اس سے مطلب یہ اس طرح آپ لوگ پولیٹیکل انجینئرنگ کے تھرو, وکٹمائزیشن کے تھرو جو اتنا پیسہ برباد ہو رہا ہے اس سے کیا مل رہا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں ایک ویڈیو ریلیز ہوئی ہے جو وہ مطلب جس طرح سے سینیٹ کے الیکشنز میں 2018 کی ان کے اپنے ایم پی اے کہہ رہے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے. ایکشن لیا پی ٹی آئی حکومت نے. محترمہ ٹھیک ہے, میں اگر آگے بڑھتا ہوں کہ جو آپ کے لوگ ہیں, جنوری میں آپ لوگ دھرنے دینے جا رہے تھے, مارچ کی طرف جا رہے تھے, آپ نے پوسٹ پون کیا, ٹھیک ہے آپ لوگوں کی اسٹریٹجی ہوں گی, کارکن باہر نکلیں گے اس بار؟ کارکن کیوں نہیں باہر نکلیں گے؟ ابھی آپ نے دیکھا ہے کل جو حیدرآباد میں جلسہ ہوا ہے, تو بالکل میرے خیال سے عوام جو ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے, بیکاز وہ بھی مہنگائی سے اتنا زیادہ تنگ آ گیا. آج آپ نے سرکاری ملازمین کا دیکھا کس طرح سے ان کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے. تو آپ کسی بھی شعبے میں جا کے دیکھ لیں, لوگ خوش نہیں ہیں ان کی پرفارمنس سے. جب تک یہ اپنی پرفارمنس کو صحیح نہیں کریں گے, ہمارا ایک جمہوری حق ہے کہ ہم لوگ صاحب پروٹیسٹ. نے جب اپوزیشن میں تھے اتنا گرینڈ دھرنا دیا لیکن حکومت کو کچھ نہیں ہوا, کیونکہ یہ آئین ترقہ نہیں ہے, یہ آئین نہیں کہتا. نو کانفیڈنس کی طرف لیکن ہم لوگوں نے بھی ہم نے انہیں بھی منع تو نہیں کیا تھا نا, ان کو تو اوپن اجازت تھی. وہ اتنے عرصے جس کے بھی سپورٹ سے وہ دھرنا انہوں نے وہاں پہ دیا, اس وقت ان کی باتیں کیا تھی؟ ان کی جو باتیں تھی کہ میں کرپشن ختم کروں گا, میں وہ ان کے مراد سعید صاحب جو تھے وہ اتنے ارب فوراً آ جائیں گے, وہ پیسے کدھر؟ وہ آئے؟ کوئی ان سے پوچھتا ہے؟ فیصل واڈا صاحب نے کہا باہر سے نوکریاں لوگ لینے کے لیے پاکستان میں آئیں گے, وہ نوکریاں لینے کے لیے لوگ آئے. آپ لوگ میڈیا والے ان سے پوچھنا چاہیے, وہ ہر شو پہ بیٹھ جاتے ہیں. پاندھی صاحب بہت ساری امپلائمنٹ کی باتیں ہوئی, وفاقی اداروں میں نوکریاں ملیں گی, اور کب ہوگا یہ تمام چیزیں؟ کچھ ٹائم فریم بتائیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ بالکل انشاءاللہ اسی 5 سال کے اندر ہوں گے. دیکھیں اس ٹائم خان صاحب کے پاس کوئی اللہ کا چراغ تو نہیں ہے جس کو رگڑا اور سب چیز صحیح کریں گے. انہوں نے 35 سالوں سے کیا دیا پاکستان میں, کون سے انہوں کی کارکردگی ہے؟ یہ ایک دوسرے کو لڑکانا اور سندھ میں گھسیٹنے کی باتیں کر رہے تھے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو 2-2.5 سال کے ہی عرصے میں 18th امنڈمنٹ تمام صوبوں میں پیپلز پارٹی کی طرف سے 2/3 اکثریت سے وجود میں آئی تھی. اس طرح کی کوئی لیجسلیشن بھی آپ کو کرنے میں ناکام رہے ہیں, اس کو ایڈمٹ کر رہے ہیں؟ نہیں. دیکھیں کرونا کا وبا آپ کے سامنے, کرونا میں جو
کنڈیشنز تھے پورے دنیا میں تھے اس کو کنٹرول کرنا ایک بڑا ایشو تھا. وہ خان صاحب کی حکومت کو ایک سب سے بڑا جو تھا مشکل گھڑی وہ کرونا کے ٹائم پہ تھا. اور انشاءاللہ اگر کرونا نہ ہوتا تو کافی چیزیں بہتر ہو جاتی. انشاءاللہ اسی آنے والے سال میں کافی چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں. اپوزیشن کو اعتماد میں لے لیں گے, یہ دھرنے رکوا دیں گے. اگر دھرنا لگتا ہے خدا نہ خواستہ کوئی سیکیورٹی کے کوئی معاملات آ جاتے ہیں تو آپ سمجھ رہے ہیں ہم پھر انارکی کی طرف جائیں گے. لیکن اللہ نہ کرے کوئی ایسا معاملات ہو. یہ خود سوچیں, عوام کے بارے میں سوچیں. جس طرح پی ڈی ایم لے کے چل رہے ہیں, پی ڈی ایم کے ورکروں کو پتہ نہیں ہے کہ پی ڈی ایم ہے کیا. کوئی کہتا ہے مجھے شرجیل میمن نے بلایا کل کے حیدرآباد کی, آپ کلپیں اٹھا کے دیکھیں سوشل میڈیا پہ چل رہے ہیں. ورکروں کو نہیں پتہ کہ پی ڈی ایم ہے کیا. کوئی کہہ رہا ہے مجھے سائیں غلام نبی وڈیرے نے بلایا, پتہ نہیں کیسے. ابھی تک ان کے ورکروں میں علم نہیں ہے کہ پی ڈی ایم کیا ہے, کس اسٹریٹجی کو لے کے یہ لوگ چل رہے ہیں. سب کو پتہ ہے کہ پپا ڈیڈی بچاؤ موومنٹ چل رہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے. تب یہ لوگ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں. چلے میں چاہوں گا لاسٹ میں کیا آپ کا ٹارگیٹ ہے کہ بس دھرنا ہوگا اور یہ حکومت جائے؟ آخری کمنٹ آپ سے چاہوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اسٹریٹجی ہم لوگ اکارڈنگلی دیکھیں گے اور اس کے مطابق ابھی کوئی فائنل بات نہیں ہے کہ ایسے ہوگا, لیکن ایک بات فائنل ہے کہ اگر اس حکومت کی پرفارمنس جو یہ زیرو ہے تو ہماری یہی کوشش ہے کہ اس حکومت کو گرایا جائے. ایسا تو نہیں ہوگا کہ پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ جائے گی؟ انشاءاللہ پیپلز پارٹی کیوں پیچھے ہٹے گی؟ ہم لوگوں نے ہمیشہ عوام کی خدمت کے لیے کام کیا ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں. ہم تو چاہ رہے تھے حکومت اپنے 5 سال پورے کرے, لیکن اگر یہ ڈیلیور نہیں کر سک رہی ہے, عوام اتنی مشکل میں ہے, تو اس حکومت کو نہیں رہنا مطلب پیپلز پارٹی آخر تک رہے گی, پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹ رہی؟ نہیں جی بالکل. چلے جی, پیپلز پارٹی پیچھے نہیں ہٹ رہی. اب میں آخری آپ سے کامنٹ لینا چاہوں گا. مضبوط مستحکم پاکستان کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کیسا یہ دھرنا رکوائیں گے یا دھرنے کو آپ ہونے دیں گے؟ آپ بولیں گے آپ کا آئینی حق ہے آپ کریں. بھائی بالکل ساجد بھائی, ان کی آئینی ہے کیا, یہ آئیں اور معاملات اگر وفاق کی اگر کوئی اسٹیم اٹھانا چاہتی ہے اپنی طرف سے تو ظاہر خان صاحب جو بہتر لگیں گے ان کو وہی کریں گے. باقی ان کی آئینی ہے کہ آئیں, خیالی پلاؤ پکاں, حکومت کہیں جانے والی نہیں ہے. الحمدللہ حکومت 5 سال اپنے پورے کرے گی, ان کو اپنا شوق. سینٹ الیکشن میں برتری ملے گی آپ کو, کیا کتنے پر امید ہیں؟ انشاءاللہ 100%. محترمہ آپ کتنے پر امید ہیں سینٹ الیکشن میں؟ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک شفاف طریقے سے الیکشن ہو. اب جس طرح وہ ایک کنٹروورشل ویڈیو آ گئی ہے, کبھی یہ لوگ جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف, وہاں سے گائیڈ لائن لے رہے ہیں, پھر ان کو اور کچھ نہیں سمجھ آتا تو یہ پھر پریزیڈنشل آرڈیننس لانا چاہ رہے ہیں, تو یہ بالکل ہی آئین کا ایک تماشا سا بنا دیا ہے. لیکن ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ شفاف طریقے سے الیکشن ہو. چلیں جی, مضبوط مستحکم پاکستان کیسے بنے گا؟ تمام ہی جو پولیٹیکل فورسز ہیں وقتاً بوقتاً عوام الناس کی خدمت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. مضبوط مستحکم پاکستان بہت جلد بنانے کے عزم میں. اسی امید کے ساتھ کہ ساجد حسین کو اجازت دیجیے, اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاد و آباد رہے. ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.